دوستو آگ کے شعلے بلند ہوتی ہی پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ سرخ شعلوں کی زبانوں نے ان جسموں کو جلانا شروع کر دیا جنہوں نے جیے بھٹو کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے آپ پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی تھی۔ پیپلز پارٹی کے پرجوش کارکن اور اس المیہ ڈرامے کے تماشائی آگ بجھانے آگے بڑھتے تو پولیس انہیں لاٹھیاں مارنا شروع کر دیتی۔ بعد میں جو لوگ اسپتال میں خون دینے پہنچتے پولیس انہیں بھی گرفتار کر لیتی۔ اکتوبر 1978 میں یہ مناظر لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، اوکاڑا اور کئی دوسرے شہروں میں ایک کے بعد ایک روز دہرائے جاتے رہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا خیال تھا کہ خود سوزی کی اس دلیرانہ حرکت سے عالمی رائے عامہ حرکت میں آئے گی اور چیئرمین بھٹو کی جان بخشی ہو جائے گی، جو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں موت کی سزا بھگتنے کے لیے تیار تھے۔ دوستو خود سوزی نے لوگوں کو تو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس وقت کی مارشل لاء گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ حالانکہ چند سال پہلے ویتنام کے بعض بدھ بخشوں نے خود سوزی کی تھی تو پوری دنیا کے اخباروں میں شور مچ گیا تھا۔ خود سوزی کرنے والوں کی فہرست راجہ انور کے ہیڈ کوارٹر سے جاری ہوئی تھی۔ غیاث الدین جانباز اور ان کے انقلابی ساتھی اس فہرست کے مطابق کارکنوں اور جگہ کا انتخاب کرتے۔ پارٹی چوک، داتا دربار چوک، موری چوک 3 ایسے مراکز تھے جہاں کارکنوں نے خود سوزی کی۔ عینی شاہدوں کے مطابق 1 اکتوبر سے 16 اکتوبر 1978 تحریک کے 13 کارکنوں نے اپنے آپ کو شعلوں کے سپرد کیا اور اپنے قائد کی رہائی کی خاطر قربانی دی۔ 1 اکتوبر کو شہید چوک راولپنڈی میں ہزاروں بے قرار لوگوں کی صفوں سے نکل کر عوامی شاعر راشد ناگی اور گوجرانوالہ کے انقلابی کارکن عبدالوحید قریشی نے اپنے آپ کو اس وقت آگ لگا لی جب جدید ترین اسلحے سے لیس پولیس کے سینکڑوں اہلکار وہاں کھڑے تھے۔ دوسرا راولپنڈی کے شہید چوک میں ہزاروں افراد جمع تھے کہ اچانک ایک مسافر بس سے آگ کا گولہ سڑک پر گرا۔ یہ محکمہ اطلاعات راولپنڈی کا فوٹوگرافر عزیز ملک تھا جس نے اپنے قائد کی سزا کے خلاف احتجاجاً خود کو آگ لگا لی تھی، جبکہ چند روز قبل عزیز ملک کو پولیس نے بھٹو شہید سے محبت کے جرم میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ عزیز ملک 6 روز تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد 11 اکتوبر کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ سکھر کے عبدالعزیز کی موت کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ شہر کے بس سٹینڈ پر ہزاروں افراد جیے بھٹو کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس دوران پیپلز پارٹی کے رکن عبدالعزیز نے خود کو آگ لگا لی۔ پولیس اسے اٹھانے کے بجائے ہجوم پر لاٹھیاں برسانے لگی۔ دوستو اوکاڑا کے محنت کش منور حسین نے سینکڑوں مسلح پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ منور حسین کے بدن سے نکلنے والے شعلے ڈوبتے سورج کی سرخی کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ منور حسین جیے بھٹو کے نعرے بلند کرتا ہوا زمین پر گرا۔ اسے اسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ پولیس کے پہرے میں دم توڑ گیا۔ دوستو فیصل آباد کا انقلابی کارکن عبدالرشید عاجز لاہور کے باٹی چوک میں شعلوں کی زبان بن گیا اور میو اسپتال میں 2 روز تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ دوستو شہید بھٹو کی خاطر زندگیاں قربان کرنے والوں کی قربانیوں کا مارشل لاء کے حکمرانوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اس وقت کے حکمرانوں نے پاکستانی عوام اور غیر ملکی احتجاج کے باوجود قائد عوام کو تختدار پر کھینچ دیا اور 11 برس تک پاکستانی عوام کو غلام بنائے رکھا، حتیٰ کہ قدرت نے جنرل ضیاء الحق کو فضا میں جلا کر بھسم کر دیا اور اس کی ہڈی پسلی بھی باقی نہیں بچی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر غلام حسین نے اس موقع پر بھٹو کے ان پروانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ قابل تحسین ہیں وہ لوگ جو پاکستان کی سالمیت اور آئین کی بحالی اور چیئرمین بھٹو کی رہائی کے لیے پروانوں کی طرح جل رہے ہیں اور جیالوں کی طرح کوڑے کھا رہے ہیں۔ یہ پروانے تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔